إن الحمد لله والحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء والنعت لمن له العلم والحلم والفضل والعلا شهادة إله إلا الله وحده لا شريك له في البراء ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بہت زیادہ کرام کے دے ٹھیک کرو اس کو. سیٹنگ آواز بھی ٹھیک نہیں ہے. مائک چینج کر دو. کوئی ہے تو ٹھیک ہے. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے محترم مکرم
بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ہمارا یہ مل بیٹھنا خالصتاً قرآن و سنت کی اشاعت کے نظریہ سے ہے، تو بلا تمہید بغیر کسی تکلف کے مقصودی بات عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہہ کر بیان کرنے کی اور پھر اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خطابات آپ سنیں گے علماء کرام، جید علماء کرام، خطباء اعظام، آپ کے تمام مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ اصل خطاب انہی کے ہوں گے، میں تو صرف ان کی آمد تک چند منٹ اصلاح کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل اور اس کی عنایت سے آپ کے اشتہار کے مضامین، عنوانات تو انشاءاللہ آپ کے مہمان خطبہ عرض کریں گے۔ میں تھوڑا موقع کی مناسبت سے دو چار باتیں آپ کے سامنے اصلاحی عرض کرنی ہے۔ کہ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے اب رجب المرجب کا مہینہ، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سال کے مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید ان مہینوں کی تعیین نہیں کرتا کہ وہ کون سے ہیں، صرف اتنا بتایا کہ 12 کل ہیں، اور ان میں سے حرمت والے کتنے ہیں؟ بولیے ذرا، کتنے ہیں؟ 4۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کی تعیین ہے، چنانچہ حدیث ہے السنۃ 12 شہرا، حضور نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، اور 4 حرمت والے مہینے، اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ محرم، ذوالقعدتی وذوالحجتی والمحرم، اور چوتھا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، فرمایا چوتھا وہ رجب مضر ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی اب یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے۔ اگر ویسے آپ کو اس کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو اس پہچان سے تو آپ ضرور پہچانیں گے نا، کنڈے والا مہینہ، رجب کے کنڈے کھاتے ہیں نا لوگ، یہ وہ مہینہ ہے۔ میں اسی سے متعلق 2-4 باتیں عرض کروں گا کہ یہ جو اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی ہے، خاص
فضیلت عطا فرمائی ہے. کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اتنی بات تو اس رجب کی تعیین کی ہے نا، اس کی فضیلت کی ہے. 4 مہینوں کی عظمت کی بات ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے ان مہینوں کے اندر، یہی میں نے آپ کو بتانا ہے. میں سوچ رہا تھا میں پوچھا بھی تھا علماء کرام سے، میزبانوں سے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کے ذہن میں آئے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا عرض کروں گا، تو موقع کی مناسبت سے میرے ذہن میں آیا بھی چلو 2-4 اصلاحی باتیں کر دوں. اصل خطاب تو علماء کے ہوں گے، تو توجہ کرنی ہے آپ نے. میں چند باتیں آپ کو صرف اسی رجب کے حوالے سے بتاؤں گا. قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سال کے مہینوں کی تعداد 12 منہا 4 حرم. لیکن یہ بھی ساتھ سنتے جائیں، یہ جو 4 مہینوں کو حرمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں. یوم خلق السماوات والارض، یہ 4 مہینوں کی حرمت تو اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا تھا. یہ جس طرح آج کل لوگ سمجھتے ہیں محرم اس لیے کوئی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے محرم عظمت والا ہو گیا ہے. تو قرآن اس نظریے کی نفی کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، انہیں حرمت ہم نے عطا فرمائی. لیکن کب عطا فرمائی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، اسی دن سے ان 4 مہینوں کو معظم بنایا. تو اس غلطی کی اصلاح ہو گئی نا جی، کہ یہ مہینے کسی شخصیت کی وجہ سے یا کسی واقعے کی وجہ سے محترم نہیں. ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے کائنات بنائی. یہ تو الٹا حضرت امام حسین کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت کے لیے اللہ نے مہینہ چنا تو عظمت والا چنا. وگرنہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے مہینہ محترم ہوا. مہینہ پہلے محترم تھا اور شہادت اسی طرح یہ رجب بھی. اللہ، یہ تو مہینوں کی فضیلت کی بات ہو گئی. ہم نے کیا کرنا ہے اس مہینے کے اندر؟ اللہ فرماتے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اے مومنو، ایمان والو، نہ ظلم کرو ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر. توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ کھڑا کرے جن کی توجہ کوئی نہیں ہے نا، توجہ رکھے میری طرف. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. نہ ظلم کرو ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر. اب یہی میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر اپنے پہ ظلم نہ کرو، کیا مطلب ہے اس ظلم کا؟ ظلم کا ایک معنی یہ ہے کہ نافرمانی اللہ کی اور گناہ، یہ بھی تو اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی جان پہ ہی ظلم کرتا ہے. تو اللہ فرماتے لا تظلموا فیہن انفسکم. بھائی توجہ میری طرف کریں، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ توجہ میرے، آپ سے بول رہا ہوں، کدھن تو نہیں سنا ہونا، یا اردو میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے. لا تظلموا فیہن انفسکم،
ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر۔ کیا مراد ہے ظلم سے، یہی بتانے لگا ہوں۔ پہلی تفسیر اور پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ گناہ تو سارا سال، ظلم تو سارا سال ممنوع ہوئے، پھر اللہ نے ان 4 مہینوں کے متعلق کیوں کہا کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اس لیے فرمایا ہے ان مہینوں میں خاص حکم، کیونکہ یہ مہینے خاص طور پہ عظمت اور حرمت والے ہیں، یعنی ان مہینوں کے اندر نیک کام کرے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان مہینوں کے اندر اگر برائیاں کرے اور گناہ کرے تو عذاب زیادہ ملتا ہے، چونکہ ان کی عظمت زیادہ ہے نا۔ اب یہاں ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز کا ایک کا ہی ثواب ملتا ہے، جماعت کے پاس ساتھ پڑھے تو 27 کا مل جاتا ہے، 27 گنا۔ لیکن اگر آپ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو کتنا ملتا ہے ثواب؟ بولو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ کوئی نہیں پروگرام میں جڑنا، آمین تو کہو اونچا، جو جانا چاہتے ہیں جلدی ذرا بلند آواز سے کہیں آمین، اللہ اکبر۔ تو اگر وہاں ثواب زیادہ ہے، ایک تو جو بندہ مسجد حرام میں کھڑے ہو کے کوئی گناہ کرے گا تو وبال بھی زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہی وجہ ہے، اور اسی مثال سے آپ سمجھیں رجب کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے حرمت والے بنائے، اس لیے ان مہینوں میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو گناہ پہ وبال اور عذاب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، او مومنو ان مہینوں کے اندر اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب ظلم کا؟ یعنی گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ ایسی لعنت ہے اور ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا وبال ہوتا ہے۔ پہلا وبال گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا ان المؤمن اذا اذنب، جس وقت مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اندر لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو نقطے اور سیاہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سُقِلَ قَلْبُهُ، اس توبہ سے اس بندے کے سارے گناہوں کو اللہ صاف اور پاک کر دیتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ لیکن ان زادہ زادت، اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل کی یہ سیاہی اور دل کے اندر یہ نقطے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بڑھتے ہیں حتیٰ یعلو قلبہ، ایک موقع آتا ہے کہ گناہ کر کر کے بندے کا دل سارے کا سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب کالا سیاہ ہو جاتا ہے اتنی بات کر کے میرے پیغمبر نے آگے فرمایا فَذَلِكَ الرَّعِينُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہ جو دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے یہ وہی زنگ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر جس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون سا زنگ ہے جسے اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کا پہلا وبال یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے،
اور جس بندے کا دل زنگالود ہو گیا اس کی تو دنیا بھی اجڑ گئی اور آخرت بھی اجڑ گئی، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر صاف بتا دیا ہے قیامت والے دن وہی بندہ کامیاب ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ سبحان اللہ، تو اونچی آواز سے اور جاگ کے میں کوئی مقرر خطیب کوئی نہ، اور مت آپ یہ ذہن میں لے کے بیٹھے میں انہیں تو جگا رہے ہیں، استاد میرے آ رہے ہیں تو چلو مجمع ستو یا تو نہ ہوئے نا، جاگ کے بیٹھو، کہو زور لگا کے سبحان اللہ کو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہی تو فرمایا ہے کہ جناب اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر زنگ لگتا ہے، اور جس کا دل زنگالود ہو گیا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی تو اسے ملے گی جس کا دل پاک ہوگا۔ جو بندہ اپنے دل کو پاک لے کے گیا وہی اللہ کے دربار کے اندر وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے یہ رجب کا مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے، بچ جائے، توبہ کر لے، اور جس حال کے اندر بیٹھے ہو جوانوں اسی حال کے اندر توبہ کر کے یہاں سے اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگو، کیونکہ در جوانی توبہ کردہ شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار۔ جوانی کے موقع میں توبہ کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، اس لیے اسی حال میں رجب کا یہ مہینہ تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا، کیونکہ اس کا بڑا وبال پہلا یہ ہوگا کہ دل کالا سیاہ پڑ جائے گا، اور دوسرا وبال گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، دوسرا وبال اس بندے پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے تنگ حال کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ تنگ حال کر دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وتحشره یوم القیامة اعما۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان والے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ مال متا تو بڑا زیادہ ہے اس کے پاس، لیکن حالت اس کی کوئی نہیں، دل کا سکون کوئی نہیں ہے، دل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراری ہے، دل کے اندر جناب کوہرام مچا ہوا ہے۔ حالانکہ ساری کائنات کی نعمتوں کے ملنے کے باوجود دل کبھی بھی سکون میں نہیں آ سکتا۔ دل سکون میں آئے گا تو کب آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی یاد سے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ کا دوسرا وبال کے بندے کا دل وہ بے قرار ہو جاتا ہے، حالت بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور گناہ کا تیسرا وبال یہ ہے کہ اللہ نعمتیں اپنی چھین لیتا ہے۔ بات توجہ سے سن رہے ہو؟ گناہ کا پہلا وبال کیا بتایا؟ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دوسرا وبال تنگ حالی آ جاتی ہے، تیسرا وبال، میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں ورنہ یہ ایک ایک چیز کو پھیلایا جائے تو کافی وسیع ہو سکتی ہے بات، لیکن چونکہ میرے استاد محترم آ رہے تو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرا وبال گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جس طرح آدم علیہ السلام نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا، میرے آدم پیغمبر سے تو تھوڑی سی بھول ہو گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اور میرے پیغمبر لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اور میرے پیغمبر اس فلانے درخت کے قریب جنت میں نہیں جانا، لیکن شیطان جو لعین ہے اور شیطان جو دشمن ہے انسان کا، اس نے میرے بابا آدم پہ وسوسے ڈالے باہر سے ہی کھڑے ہو کے، اور میرے بابا آدم نے پھر بھی نہیں مانا، لیکن پھر اس ظالم نے قسمیں اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا
کہنے لگا آدم قسم ہے خدا کی جو بندہ اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے, وہ جنت میں ہمیشہ پکا ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسے وسوسے ڈالے اور اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں تو آدم علیہ السلام اللہ کے نام کی قسم پہ اعتبار کر گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا. ہاں میرے بابا نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آدم علیہ السلام نے تھوڑی سی بھول کی ہے, لغزش ہوئی ہے اور اللہ نے نعمت چھین لیے, جنت سے نکال دیا ہے. ہم تو دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں, ہماری صبح میں بھی گناہ, راتوں میں بھی گناہ, سحر میں بھی گناہ, شام میں بھی گناہ, اندر بھی گناہ, باہر بھی گناہ, جلوتوں میں بھی گناہ, خلوتوں میں بھی گناہ, ہر حال میں ہم اللہ کے مجرم بنے رہتے ہیں. اس لیے رجب کا مہینہ پیغام دے رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک تو یہ پیغام میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی شارٹ بات کر رہا ہوں. رجب کا پہلا پیغام کیا ہے جی کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے, باقی مہینوں سے شان زیادہ ہے, عظمت زیادہ ہے, تو جس طرح نیکی پہ ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہ پہ عذاب بھی, اس لیے گناہ سے بچو اس مہینے میں. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ اچھا یار ہم تو مسلمان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے, وہ جو عرب کے جاہل تھے نا وہ بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے. اس رجب کو مضر کیوں کہتے ہیں, رجب مضر, اس رجب کے ویسے تو بڑے نام لکھے, 18 نام تقریباً اس کے ملتے ہیں. ایک نام ہے رجب مضر اس مہینے کا. یہ مضر کیوں کہتے ہیں اس کو, مضر ایک قبیلہ تھا عرب کا, باقی کوئی بھی اتنی رجب کی عزت نہیں کرتا تھا جتنا وہ مضر کا قبیلہ اس کی تعظیم کرتا تھا. چونکہ وہ تعظیم اس کی زیادہ کرتے تھے اس لیے اس مہینے کی نسبت انہی کی طرف ہو گئی رجب مضر. اور مضر والوں کا رجب, مضر والوں تو اللہ اکبر وہ تعظیم کرتے تھے, لیکن ان کی تعظیم کا رخ غلط تھا. بات سمجھنا, وہ تعظیم تو کرتے تھے لیکن ان کی تعظیم کا رخ غلط تھا. اس لیے رخ غلط تھا کہ ابھی تک وحی کی تعلیم دنیا کے اندر نہیں آئی تھی اور وہ اپنے ذہن سے جو سوچتے وہ کرتے رہتے تھے, وگرنہ پھر وہ کیسی تعظیم کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں جانور اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. کیا کرتے تھے جی, رجب کے مہینے میں وہ جاہلیت والے عرب کیا کرتے تھے کہ اس میں جانور ذبح کرتے تھے. اللہ اکبر. بھائی توجہ میری طرف کرو, کہاں دیکھتے رہتے ہیں, پہلے کہتے ہیں جلسے سنے, توجہ میری طرف. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, آتے جاتے رہیں گے مہمان. توجہ کرو, میں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں, بے ادبی ہوتی ہے, اس طرح نہ کیا کرو. تو عرب کیا تعظیم کرتے تھے رجب کی, جانور ذبح کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر, اپنی طرف سے تو تعظیم کرتے تھے لیکن چونکہ وحی کا علم موجود نہیں تھا, سہارا نہیں لیتے تھے وحی کے علم کا, قرآن و حدیث کا, اس لیے رخ غلط تھا. اور جب میرے پیغمبر آئے تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے آتے ہی ان کا رخ سیدھا کیا, جہاں اور بڑی بڑی رسمیں ان کی ختم کی میرے پیغمبر نے, ایک یہ رسم بھی میرے پیغمبر نے ختم کی اور فرمایا لا فرع ولا عتیرا. حدیث ہے بخاری, لا فرع ولا عتیرا. اور لوگوں سن لو, یہ جو تم دو رسمیں کرتے ہو, ایک فرع والی رسم, دوسری عتیرہ والی رسم, لا فرع ولا عتیرہ. سن لو, آج کے بعد فرع بھی کوئی نہیں ہوگا اور عتیرہ بھی نہیں ہوگا. فرع کیا کرتے تھے, جانور, مادہ جانور, گائے یا بھینس یا بکری یا اونٹنی, جو پہلا بچہ ہوتا تھا نا وہ بتوں کے نام پہ دیتے تھے, اس کو کہتے تھے فرع. پہلے بچے کی قربانی کو کہتے تھے فرع.
اور رجب کی قربانی کو کہتے تھے عتیرہ. اور میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ لا فرع ولا عتیرہ. اور لوگوں سن لو، آج کے بعد فرع بھی نہیں ہوگا اور آج کے بعد عتیرہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم فرع کرو یا عتیرہ کرو، یہ دونوں رسمیں ایسی ہیں کہ اس میں جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اور جب جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ کبھی حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں 4 مقام پہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. جو غیر اللہ کے نام پہ دیتے رہتے ہو، چاہے تم جانور ذبح کرو، چاہے تم تیل پکاؤ، چاہے تم جناب کوئی کپڑا دو، چاہے جناب تم شیرینی دو، جو چیز بھی تم نے غیر اللہ کے نام پہ دے دی ہے، حرمت علیکم، میں اللہ کا فتویٰ آ گیا، غیر اللہ کے نام پہ دی ہوئی چیز حرام ہے. کیا ہے جی؟ حرام. تو اس رسم کو میرے نبی نے مٹا دیا. تو پھر آج دوبارہ یہ کیسے پیدا ہو گئی؟ آج بھی لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں. کیوں؟ اکھیوں بابا جی دے عرس تے منجنا ہے سال بعد، تو وہاں جا کے اس جانور کو ذبح کرنا ہے. دیکھا نہیں آپ بکرا سارا سال پالا. اللہ اکبر. یہ وہی رسم ہے جو میرے پیغمبر نے جاہلیت والی مٹائی تھی، لیکن کیا کرے، یہ قرب قیامت ہے اور میرے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے اس زمانے کے متعلق کہ یہ وہ زمانہ ہوگا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. میرا اسلام جس وقت شروع ہوا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے محمد نئی نئی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو میرا دین اجنبی محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر جس وقت میں نے محنت کی تو اجنبیت اسلام کی ختم ہو گئی. لیکن لوگوں سن لو، ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا کہ میرا دین دوبارہ جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا. ایک زمانہ آئے گا میرا دین دوبارہ، یعنی وہی پرانی رسمیں دوبارہ زندہ ہو جائے گی. اور جب علماء حق کوئی بات کریں گے رد میں بھی میاں یہ نہ کرو، لوگ کہیں گے ہاں تو نیا آیا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، تو منکریں گستاخے فلائیں فلائیں، ہم نے تو باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے، ہاں تو یہ کون سی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حق پہ پردے چڑھ جائیں گے، کفر کے، باطل کے، بدعت کے، رسم کے، رواج کے. تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ دین دوبارہ سے اجنبی ہو جائے گا. آج اجنبی ہو گیا ہے میرے نبی کا دین دوبارہ، کہ آج بدعتیں اسلام میں شامل، آج رسمیں اسلام میں شامل، آج رواج اسلام میں شامل، آج مولوی کی ہوئی، مولوی کا کیا ہوا کام اسلام میں شامل، پیر کا طریقہ اسلام میں شامل، اپنے گدی نشین کا طریقہ اسلام میں شامل. میرا بھائی یہ پیغام لے کے جا آج کے اس جلسہ سے کہ دین وہ نہیں ہے جو مولوی کا طریقہ ہو یا پیر کا طریقہ ہو یا باپ دادا کا طریقہ ہو. دین وہ ہے جو مدینے والے کا طریقہ ہو. وہی دین ہوتا ہے اور کوئی دین نہیں ہوتا، چاہے جتنا خوبصورت ہو جائے. اب لوگوں کو کہو بھئی یہ کام نہ کرو، یہ جو تم جانور پال پال کے لیتے ہو اور پھر جا کے عرس پہ ذبح کرتے ہو وہاں دے آتے ہو، ہاں تو لوگ کہیں گے ہاں ہم نے کوئی برا کام کیا ہے، ہم نے جانور ہی تو ذبح کیا ہے، کیا ہے اس میں، کیا حرج کیا ہے؟ حرج سب سے بڑا یہی ہے کہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ گئے ہو. حرج یہی، کیونکہ میرے نبی نے آ کے تو یہ رسمیں ختم کی تھی اور میرے نبی نے صاف فرمایا تھا لا فرع ولا عتیرہ. اور لوگوں سن لو، فرع بھی نہیں ہوگا اور عتیرہ بھی آج کے بعد نہیں ہوگا. اللہ اللہ، یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ تو
اعلیٰ درجے کا شرک ہے کہ بندہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے۔ آپ ذرا توجہ کریں تو میں ایک اور بات کرتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا ہے، لیکن ایک بندہ اگر ایسا ہے کہ اس نے غیر اللہ کے نام پہ تو جانور ذبح نہیں کیا، جانور اس لیے ذبح کرتا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں، لیکن لے جاتا ہے کسی آستانے پر، لے جاتا ہے کسی دربار پر، لے جاتا ہے کسی مزار پر، لے جاتا ہے کسی تھان پر۔ استاذ محترم تشریف لا رہے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائے جائے۔ مختصر آخری بات میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا جس طرح مشرکین عرب رجب میں کرتے تھے عتیرہ کی نام سے رسم بنا کر، یہ تو ہو گیا نا علی الاعلان کفر اور شرک۔ میں اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ بندہ اگر شرک نہ کرے، اللہ کے نام پہ ذبح کرے، لیکن اس جانور کو لے جائے کسی ایسے مقام پہ جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، کسی دربار پہ، مزار پہ، تھان پہ یا کسی اور جگہ پہ، وہ بے شک اللہ کے نام کا بھی ذبح کرے، شریعت تب بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیوں کہ یہ مقام جو ہے وہ شرک والا ہے، شبہ ہے۔ اللہ ایک حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے، یا رسول اللہ، وہ ایک فلانے بندے نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا مقام پہ جا کے جانور ذبح کروں گا۔ بوانا ایک جگہ کا نام ہے، میں وہاں جا کے جانور ذبح کروں گا، نظر مانی ہے اس بندے نے، تو اب آپ فتویٰ دے کہ وہ ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کرنا، میرے نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے چند وضاحتیں طلب کی اس بندے سے اور فرمایا، پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ، حل کان فیہا وطن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا اس جگہ پہ، وہ موانا کے مقام پہ کوئی ایسا بت تو نہیں پوجا جاتا جاہلیت میں جس طرح لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں پہ جا کے نذرانے دیتے تھے، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں جا کے شیرینیاں تقسیم کرتے تھے، وہاں جا کے قربانیاں کرتے تھے، وہاں جا کے شرکیہ افعال کرتے تھے، کیا وہ موانا کے مقام پہ کوئی ایسا بت پوجا جاتا ہے کہ نہیں پوجا جاتا؟ آگے سے صحابی جواب دیتا ہے، لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر جی، وہاں تو کسی بت کو نہیں پوجا جاتا۔ پھر دوسرا سوال میرے پیغمبر نے کیا، حل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں کوئی عرس یا میلہ یا سالانہ اس طرح قسم کا کوئی میلہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہ جہاں جا کے لوگ شرکیہ کام زیادہ کرتے ہیں، فرمایا ایسی سالانہ ان کی کوئی رسم عرس والی یا اس طرح کوئی میلے والی ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابی آگے سے جواب دیتا ہے، نہیں یا رسول اللہ، وہاں ایسی ابھی کوئی کام نہیں کیا جاتا، نہ وہاں پہ کسی بت کو پوجا جاتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی عرس اور میلہ لگتا ہے۔ تو پھر میرے پیغمبر نے جب تسلی کر لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اوفی بنظری کا، ٹھیک ہے، تو جا کے وہاں اپنی نظر پوری کر اور وہاں جا کے تو جانور ذبح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دو شک جو میرے ذہن کے اندر تھے، ایک تو ایسا جگہ نہ ہو جہاں بت پوجا جاتا ہو یا غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو، یا نمبر دو کوئی عرس یا میلہ نہ لگتا ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر وہاں کوئی نہیں تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے اپنا وہ قربانی کا جانور، نظر کا جانور ذبح کر لے، لیکن میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ یہ نظر کا پورا
خواہشات کا پورا کرنا ہے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر وہاں پہ کوئی بت پوجا جاتا ہوتا یا اگر وہاں جا کے کوئی میلہ لگتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں وہاں جا کے جانور پوجنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ دیکھو اب صحابی کے متعلق آپ یہ گمان تو نہیں کر سکتے کہ اس نے جا کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا تھا، صحابی نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا تھا، پھر بھی میرے پیغمبر نے منع کیا، اور جتنے تک وضاحت طلب نہیں کر لی اتنے تک جانور کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو حدیث سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بت پوجا جاتا ہو، قبر پوجی جاتی ہو، کوئی دربار بنا ہوا ہو یا کوئی مزار ہو یا کوئی تھان ہو یا کوئی آستانہ ہو، ایسی جگہ پہ جا کے جانور اللہ کے نام پہ بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، یا کسی اور میلے پہ جا کے اللہ کے نام پہ بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ کے نام پہ بھی ایسے موقعوں پہ ذبح کرنا جائز نہیں تو غیر اللہ کے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ غیر اللہ کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا رجب کی، تو یہ نکل آئی کہ عرب میں یہ رسم تھی عتیرہ، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے اس مہینہ میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اس رسم سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایسے موقع پہ کرتے تھے جب وحی کا نور دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن اب تو وحی کا نور آ گیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تو تمہارے پاس وحی کا نور آ گیا ہے، اب تو تمہارے پاس روشن کتاب آ گئی ہے، اب تو تمہارے پاس وہ قرآن آ گیا ہے جو درس انقلاب ہے، اب تو تمہارے پاس وہ کتاب آ گئی ہے جو جناب جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس پہ عمل کرنا بھی باعث نجات ہے، جو اتنی اونچی کتاب ہے کہ لیلۃ القدر راتوں کی سردار رات میں اتری ہے، فرشتوں کا سردار فرشتہ اسے لے کے آیا ہے، شہروں کے سردار شہر میں اتری ہے، زبانوں کی زبان سردار عربی زبان میں اتری ہے، اور پیغمبروں کے بھی سردار پیغمبر میں اتری ہے، اور جس کا کلام ہے وہ اللہ تو ساری کائنات کا سردار ہے۔ اس لیے آج ہمیں پیغام یہ دینا ہے اور آپ کو بھی یہی پیغام لے کے جانا ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے اندر جتنی بھی بدعات کی جاتی ہیں، یہ تو میں نے ایک عقیدے کی چیز عرض کی ہے، ورنہ تو اسی مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب بھی پڑھی جاتی ہے۔ خاص طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، پہلی نماز میں فاتحہ کے بعد یہ والی سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، اتنی دفعہ پڑھنی ہے، کوئی طریقہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس مہینے میں خاص نماز پڑھنے کا، نہ اس مہینے میں کوئی خاص نماز ہے، نہ اس مہینے میں کوئی خاص روزہ ہے، نہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو حدیث آ چکی جس وقت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا تھا کہ اس مہینے میں آقا علیہ السلام نے عمرہ کیا ہے کہ نہیں کیا، انہوں نے فرمایا کہ کیا تھا، لیکن عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو کہا ٹھیک ہے جا کے بتا دو عبداللہ بن عمر کو کہ تم میں نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، 4 عمروں کے اندر تم میرے نبی کے ساتھ گیا تھا، لیکن تم پھر بھی یہ بات بھول گیا ہے کہ میرے پیغمبر نے کوئی عمرہ بھی رجب کے اندر نہیں کیا تھا۔ تو خاص سمجھے کہ اس میں عمرے کا ثواب زیادہ ہے، یا نماز کو خاص پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یا کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، ہاں، یا آگے وہ شب معراج جو لوگوں نے بنا رکھی ہے 27 کو فکس کر کے، جس کو محدثین مورخین فکس اور متعین نہ کر سکے، وہ تیرے میرے شہر میں متعین ہو گئی ہے، وہ تیرے میرے ملک میں متعین ہو گئی ہے، پھر لوگ اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں 27 کا، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے سر عام صاف لکھ دیا تھا، وہ مشتہر فی بلاد الہند وہ مشتہر فی بلاد الہند، یہ جو ہندوستان کے شہروں کے اندر روزہ بنا دیا گیا ہے، کون سا روزہ؟ فرمایا وہ روزہ کہ جو اس رات کی صبح کا ہے، صوم صباح تلک اللیلہ،
صوم و صباح تلک اللیلہ، یہ شب معراج کی وہ رات کے بعد اگلے دن کا جو روزہ عوام میں مشہور ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تعدل الف صوم، کہ یہ 1000 روزوں کے برابر ہے. فرمایا فلا اصل لہ، یہ دی کوئی حقیقت، اس دی حقیقت ہی کوئی نہیں. اور لوگ یہاں ترغیبیں دیتے ہیں، لوگ پمفلٹ بنا کے تقسیم کرتے ہیں رجب کے مہینے میں، فلانی نماز پڑھو، فلانا روزہ رکھو، فلانی رات کو قیام کرو. یہ میرے پیغمبر کا دین نہیں ہے. میرے پیغمبر کا دین وہی ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا یا حدیث کے اندر ہے. اس لیے پیغام یہ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. استاد محترم تشریف فرما ہے. پیغام یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ عقائد کی اصلاح کا بھی مہینہ ہے، اعمال کی بھی اصلاح کا مہینہ ہے. اس مہینے میں شرک سے بھی بچو، اس مہینے میں بدعتوں سے بھی بچو، رسموں سے بھی بچو، رواجوں سے بھی بچو، اور میرے محبوب کے سچے اور سچے اور کھڑے دین کو اپنے سینے سے لگا لو. یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے. رب سے توبہ کر کے شرک و بدعت سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے کر دے گا. ٹھیک ہے جی. حق بات باہر تو حق بات باہر تو باہر کام کریں گے، حق بات باہر تو باہر کام کریں گے. اس شان سے اے ذاتِ توحید جیے جا، حق بات باہر تو باہر کام کیے جا. اس شان سے اے ذاتِ توحید جیے جا. توحید سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی چیز، قرآن جو کہتا ہے اسے عام کیے جا. اور نظریں ہیں فقط خالق کونین کی جائز، نظریں کس کی ہیں جی؟ نظریں ہیں فقط خالق کونین کی جائز. کونین کے سینے پہ اسے نقش کیے جا. چھوڑ دو آپس کے جھگڑوں کے اندر، ایک دوسرے کو ساتھ جھگڑے ملاتے ہو. وہ کہتا ہے تعویذ نہ لکھو، وہ کہتا ہے لکھو. وہ کہتا ہے جو لکھتا ہے کافر ہے، دوسرا کہتا ہے جو نہیں لکھتا وہ کافر ہے. ایک کہتا ہے مشرکی ذبیحہ کھاؤ، دوسرا کہتا ہے نہ کھاؤ. دوسرا کہتا ہے جو کھائے گا وہ کافر ہے، یہ کہتا ہے جو نہ کھائے گا وہ کافر ہے. آپس کے جھگڑوں کے اندر پڑ کے تم نے توحید کے مشن کو نقصان پہنچایا ہے. اس لیے توحید کے مشن کی پاسداری کرو اور اٹھو. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، اب ایک جماعت کو پیدا کر. اور قرآن مجید جو کہتا ہے اسے سینے سے لگا لو، کیونکہ قرآن ہی ساری کائنات کے لیے دنیا کے اندر بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے اور قیامت والے دن کی نجات کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے پیغام بات پھر لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی پہ بزور دل تو نہیں کر رہا، لیکن استاد بیٹھے ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. بس اپنے آپ پہ قابو پا کے ختم کرتا ہوں یہی بات، اور پیغام یہی دے رہا ہوں. اس مہینے میں عقیدے کی بھی اصلاح کرو، عمل کی بھی اصلاح کرو، توبہ کرو. آپس کے تفرقوں کو اور آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دو، انہیں دباؤ اور توحید کے مشن کو اٹھاؤ. توحید کے مشن کو اور جلا بخشو. اور جوانوں تم ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑ کے اپنی جوانیاں ضائع نہ کرنا. توحید کے مشن پہ سودے بازی نہ کرنا. توحید کے جھنڈے کو تھام کے چھا جاؤ پوری کائنات پہ. جگہ جگہ پہ کوئی قبر پوج رہا ہے، کوئی حجر پوج رہا ہے، کوئی شجر پوج رہا ہے، کوئی جناب چنڈی پہ، کوئی کسی کنڈی پہ، کوئی کسی آستانے پہ، کوئی کسی دربار پہ، کوئی کسی مزار پہ. لوگوں کو بتاؤ کہ یہ عبادت کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں. نظر و نیاز کا لائق ہے تو کل آخر دعوانا بالحمد.